الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ رواں دواں ہیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی مناتے ہیں اور اس کا بڑے اہتمام کے ساتھ 12 ربیع الاول شریف کا دن منایا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں بھی منایا جاتا ہے؟ تو اس بات کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بھی حقیقت واضح ہو جائے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانان پاک و ہند ہی نہیں مناتے، بلکہ یہ تو مکہ پاک اور بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ہر ملک کے اندر اس ماہ مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو بھی بیان حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے کیا۔ وہ اس بات کا بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے مدارج النبوت شریف جلد نمبر 2 میں اس بات کو واضح لکھا، جس مقام پر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے اقوال نقل کیے۔ تو اس مقام پر لکھتے ہیں آخر میں کہ یعنی 12 ربیع الاول کا زیادہ مشہور و اکثر قول یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آگے لکھتے ہیں اسی پر اہل مکہ کا عمل ہے، ولادت شریف کے مقام کی زیارت اسی رات کرتے ہیں اور میلاد شریف پڑھتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ مکہ شریف میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منایا جاتا تھا۔ جب سے یہ نجدی حکومت وہابی حکومت آئی ہے تو انہوں نے دیگر جس طرح متبرک مقامات سے دشمنی کا اظہار کیا اور متبرک مقامات کو گرایا، اسی طرح ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اظہار خوشی کرنا اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا۔ تو یہ آج سے تقریباً 450 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں جن کو وہابی بھی اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں، دیوبندی بھی اور اہل سنت بھی اپنا ان کو امام و پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ ان کے اپنے دور میں یعنی آج سے 450 سال پہلے بھی مکہ پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا تھا اور اہل مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کے مقام کی زیارت کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکابرین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا